بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے رکھوں، بہت سی ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، تفصیل سے اس پہ بات پھر بعد میں کریں گے۔ عمران خان نے ایک تو ڈنڈا اٹھا لیا ہے، تحریک انصاف میں آپریشن کلین اپ بھی شروع ہو گیا۔ اڈیالہ جیل میں آج دونوں اپوزیشن لیڈر سے ملاقات ہوئی، بہت سے اہم معاملات ہیں۔ ایک تو قاضی صاحب پہ جو بڑے مقدمے کی تیاری بھی شروع ہوگی۔ قاضی صاحب نے آج بڑی تاریخی سپریم کورٹ میں واردات ڈالی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور شیر افضل مروت کی آج حلیمہ خانم صاحبہ کے ساتھ بڑی اہم گفت و شنید تھی۔ کل کا بڑا جلسہ تھا اور اسلام آباد جلسہ کینسل ہونے پر عوامی جلسے کا اعلان بھی کر دیا۔ رؤوف حسن پر جھوٹے الزامات کی ایک نئی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جنرل فیض کی آڈیو لیکس جاری ہوئی نون لیگ کے ساتھ، اور اب بڑی ویڈیوز بھی جاری ہونے جا رہی ہیں۔ 5 بریگیڈیئرز اور ایک کرنل کو گرفتار بھی کیا گیا، اور عدلیہ پر اس وقت شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہے ثاقب نثار صاحب کو پاکستان لانے کے معاملہ۔ یہ سابق اشتہاری نواز شریف صاحب جو اجلاس کی قیادت کر رہے تھے، بڑے فیصلے وہاں بھی ہوئے۔ پاکستان کی اکانومی کو انٹرنیٹ فائر وال سے جو تباہی اور بربادی ہو رہی ہے، اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 7 فائر وال جو انٹرنیٹ بندش ہے، وہ ہائی کورٹ میں چیلنج بھی ہوگی۔ علی اون کھوسا یوٹیوب پر ان کی ویڈیو ڈیلیٹ ہوئی، اور وہ کہاں ہیں؟ طاقتور شخص کو کیا تکلیف کیا ہوئی ان سے؟ کراچی میں آج تیسرے دن بھی سونامی نظر آ رہا تھا، اور سوشل میڈیا کے دباؤ پر حلیم عادل شیخ نے فاروق چانڈیو کو عہدے سے کراچی سے فارغ بھی کیا۔ تفصیل سے ان تمام خبروں کی بات کروں تو سب سے پہلے تو دیکھیں BISPR کی طرف سے جو جنرل فیض کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹ تھی، اس میں 3 مزید لوگوں کی گرفتاریاں ہیں، جس میں 2 مزید سابق بریگیڈیئر غفار اور بریگیڈیئر نعیم اور ایک سابق کرنل۔ الزام وہی ہے، سیاسی جماعت کے ساتھ اور ان کے ساتھ سہولت کاری کر رہے تھے، رابطہ کاری کر رہے تھے۔ 2 بریگیڈیئر چکوال سے ہیں، اور ریٹائرمنٹ کے بعد کہہ رہے تھے جی پیغام رسانی، ریٹائرمنٹ کے بعد اچھا سیاسی مفاد رکھنے والے لوگ، یعنی تحریک انصاف کے ساتھ مل کر یہ کہہ رہے ہیں جی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش۔ یہاں سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، یہ ریٹائرڈ لوگ تھے، جب بندہ ریٹائر ہو تو وہ سیاسی جماعتیں بھی بناتا ہے، سیاسی جماعتوں میں شامل بھی ہوتا ہے، سیاسی لوگوں سے بھی ملتا ہے۔ ریٹائر جو ہو گیا، ریٹائر کی تو ویلیو ویسے ہی کوئی نہیں ہوتی۔ حلف کی 2 سال کے اندر جو ان کی پابندی ہے، وہ معاملہ جو ان کے حلف ٹوٹے ہیں اس کا معاملہ کہ جب یہ حاضر ڈیوٹی تھے، جنرل فیض و حاضر ڈیوٹی ہو کے نون لیگ کی پارٹی کے لیے خدمات انجام دیتے رہے، آل شریف کے لیے، زرداری کے لیے، ان سب کے لیے اب ساری چیزیں ریکارڈ پر آ رہی ہیں، اور کالیں بھی ان کی ریکارڈ پہ آ رہی ہیں۔ جو ابھی ان کی آڈیو ابصار عالم جنہیں میرٹ سے ہٹ کر نون لیگ نے ایک بھاری تنخواہ پر پیمرا میں چیئرمین لگایا، خود نواز شریف نے تعینات کیا، اور 2017 میں 2 سال کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے ان کی تعیناتی کو غیر قانونی قرار دے کر ان پر الزام تھا کہ 4.5 لاکھ کی تنخواہ پر 15 لاکھ لے رہے تھے، اور میرٹ کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نواز شریف کے منظور نظر تھے۔ آپ سرچ کریں، آپ کو نواز شریف صاحب مریم نواز کی گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ان کے قریبی معاملات میں نظر آئیں گے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں، سب جانتے ہیں کہ نون لیگ کے یہ نواز شریف کے بڑے قریبی صحافی تھے، اس طرح آج بھی بہت سارے ہیں۔ اب یہ منظر عام پر ساری معاملات آ چکے ہیں۔ اب ان کی جو آڈیو جنرل فیض کے ساتھ آئی، اور اس وقت جنرل فیض ریٹائر نہیں تھے، یاد رکھیں، ٹی وی چینلز کے لائسنس چیئرمین پیمرا سے منظور کروا رہے تھے، باقاعدہ طور پر گفتگو میں 2 ٹی وی چینلز کے لائسنس رینیو کروانے کی بات تھی، اور اس پر یہ حامی بھر رہے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، ذرا اندازہ کریں اس سے پہلے کتنے یہ کام لوگ کر چکے ہیں، اور ایک آڈیو اگر لیک نہ ہو تو پتہ ہی نہ چلے۔ خان کی حکومت 9 اپریل کو گرائی گئی تھی، لیکن اصل کوشش 2019 میں شروع ہو چکی تھی، جب افغانستان سے جنرل فیض آیا تو اس کے تبادلے کے بعد یہ معاملہ شروع ہو گیا تھا، جس کی بھی خان صاحب نے تصدیق بھی کی۔ اب جنرل باجوہ کے ساتھ تلخ کلامی تک کی بات تک کی، اور یہ طاقتور حلقوں میں یہ جو پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد دیکھیں جی تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی طاقت کم ہو گئی ہے، وہ ذرا دیکھیں، وہ ذرا سوشل میڈیا پہ چیک کریں، ٹرینڈ سب سے اوپر تحریک انصاف کا ہے۔ ابھی بدقسمتی سے نون لیگ کی حکومت جب سے آئی، دیکھیں 2013 میں، پھر 2017 میں ٹوٹی حکومت، یہ توڑنے بنانے والے یہی لوگ تھے۔ ان کا آپ پچھلے 24 سال کا اگر احاطہ کریں، جس طرح پرویز مشرف نے خود ہی چیف ایگزیکٹو کا عہدہ سنبھالا، خود ہی صدر بنا، 9 سال اقتدار پہ بیٹھا رہا۔ جنرل ضیاء الحق اس سے پہلے 3 مہینے کے لیے آیا تھا، قرآن پاک کا نسخہ جیب میں ہوتا تھا، وضو کر کے تقریر کرتا تھا، پیپلز پارٹی کی تباہی پھیر دی اس نے، اور 11 سال بیٹھا رہا قبضہ کر کے۔ مشرف کے بعد کیانی صاحب بھی یہی کرتے رہے، بے نظیر بھٹو کے ساتھ ابوظہبی میں NRO کیا، مشرف کے لیے مشہور و معروف عدلیہ کی تحریک چلائی گئی، مشرف کو ہٹا کے پھر آرمی چیف بنے، اور پھر 3 سال کی ایکسٹینشن بھی پھڑکا گئے۔ جنرل راحیل شاہ صاحب نے بھی یہی کیا، نواز شریف نے ان کے لیے شکریہ راحیل شریف کا ٹرینڈ بھی چلایا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ عرفان صدیقی تو کہہ رہے کہ وہ فیلڈ مارشل کا عہدہ مانگ رہے تھے، ایکسٹینشن نہیں مانگ رہے تھے، پھر بہرحال ان کی نوکری لگی، سعودیہ چلے گئے، وہاں آئے ہوئے ہیں آج کل وہ بھی۔ جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ یہی ہوا، 3 سال کی ایکسٹینشن ملی، نواز شریف کو جیل سے نکالا، زرداری نون لیگ کے مقدمات ختم کیے، سیٹنگ بنائی، خان کی حکومت گرائی، جنرل فیض کو استعمال کیا، ملک پر ان لوگوں کو نافذ کیا، اور خود نکل کے پلٹی کھا گئے۔ اور اپنے جانے سے پہلے جب آرمی چیف کا آپ کو پتہ ہے اعلان ہو رہا، جنرل باجوہ نے ایک اور ایکسٹینشن کے چکر میں معاملہ لٹکایا تھا۔ یہ نومبر 2021، زیادہ پرانا بھی نہیں، 6 ناموں میں سے بار بار وہ نام آ رہے تھے، کبھی کسی کا کبھی کسی کا، ایک بڑا بحران تھا۔
اب اس عہدے کا جنرل فیض کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے اوپر امریکہ بھی تپا ہوا تھا, نون لیگ بھی ناراض تھی اور قاضی صاحب بھی اس کے اوپر دکھ رکھتے تھے, تو پارلیمنٹ کے لوگ بھی تپے ہوئے تھے, تو انہیں تحریک انصاف کو جتنا نقصان اس نے پہنچایا جنرل فیض نے اتنا آپ سوچ نہیں سکتے. تو اب اس سے انتقام کا سلسلہ شروع ہو گیا. اس کے بعد جنرل باجوہ کی باری بھی آئے گی. نواز شریف جو خود انتقامی ذہن رکھتے ہیں وہ باقی معاملات بھی چلیں گے. خان نے آج کہا یہ اثاثہ تھا ملک تھا, کیونکہ طالبان کے پیش نظر جو اس کی گفتگو تھی اور معاملات دہشت گردی کے رکے تھے. یہ کرپشن کا معاملہ نہیں ہے, ورنہ پاپا جانس کے پیزے اور دبئی کے محل اور برطانیہ اور سوئس بینک اکاؤنٹ کھولے جاتے, وہاں سے گرفتاریاں ہوتی, اور نہ ہی کوئی سیاسی امور میں مداخلت کی وجہ سے جنرل فیض کو گرفتار کیا ہے, ورنہ اس کے ساتھ آدھی سے زیادہ تو اس کی جو بریگیڈ ہے وہ سارے لوگ اندر ہوتے, جیلوں میں ہوتے. اور ابھی سیکرٹری الیکشن کمیشن کی بات کرتے ہیں کہ فیض حمید نے اس سے انتخابی امور سے امیدواروں کے لیے رابطے کیے. یہاں پارلیمنٹ میں باقاعدہ طور پر وردی میں ملبوس ہو کر وہ فیصلے کرتے ہیں کہ ادھر جائیں ادھر جائیں. ریٹائرڈ بندہ تو پوچھ گچھ کر رہا ہے, تو یہ تو جرم نہیں, بہرحال چلے جرم مان لیتے ہیں کہ 2 سال کے بعد انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا, آرمی ایکٹ ہے. لیکن اب ثاقب نثار صاحب کو بھی کٹہرے میں لانے کی نواز شریف کی خواہش ہے. وہ کہہ رہے ہیں ثاقب نثار چیف جسٹس کہ میرا موجودہ حالات سے کوئی تعلق نہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں میری حکومت واپسی 2 ہفتے بعد ہوگی, لیکن میرے خیال میں ان پر بھی آپریشن ہوگا. دوسری طرف خان صاحب نے بھی آپریشن کلین اپ پی ٹی آئی کے اندر شروع کیا ہے. پرفارمنس 2 سال کی دیکھی, یہ 14 اگست کے جلسے کی دیکھی. پنجاب کے حوالے سے خان کے بہت سارے خدشات تھے کہ پارٹی پنجاب میں وہ ڈیلیور کیوں نہیں کر رہی جس طرح کی امید کی جاتی ہے. اس سب کا احاطہ کیا گیا, سب کی پرفارمنس دیکھی گئی, کہاں کہاں کس حلقے سے لوگ نکلے. تو اس میں پنجاب خاص طور پر لاہور بہت پیچھے تھا. بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کا عمران خان نے فیصلہ کیا اور پیغام بھجوایا کہ فی الفور جو باڈی کے ٹاپ لوگ ہیں انہیں تبدیل کیا جائے. اس میں تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری پنجاب کے جو لاہور کے صدر ہیں وہ, اور چودھری اسر گجر, حافظ ذیشان اور حماد اظہر, ان لوگوں کو پیغام ملا کہ تبدیلیاں ہوں گی. اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں بھی دیکھیں پنجاب کی علی امتیاز وڑائچ کو لگائے گا, حافظ فرد وہاں پہ استعفیٰ دے گئے, حافظ صاحب چھوڑ گئے. اب اس کے بعد حماد اظہر کی جو ٹویٹ سامنے آئی, انہوں نے کہا جی, اور پھر پنجاب میں 3 استعفے آئے, صدر کا, جنرل سیکرٹری کا, لاہور کے صدر کا اور حافظ صاحب کا. عمران خان نے پرفارمنس کی ڈیلیوری ان لوگوں سے کہ گھروں سے نکالیں لوگوں کو, موومنٹ چلائیں, کیونکہ آخری فائنل کال بھی آنی ہے. حماد اظہر ایک بڑے زبردست اور منجے ہوئے سیاستدان ہے, لیکن مزاحمتی سیاست ایک ڈفرنٹ گیم ہے. اب ہر کوئی شیخ افضل مروت بنتا تو تحریک انصاف کے یہ حالات ہی نہ تو جو آج ہو چکے, یا ہر کوئی شیخ وقاص بنتا یا ایون صدام ترین بن جاتا. جو لوگوں کو نکالتے وہ بلوچستان سے جا کے لیاقت باغ میں لوگوں کو نکال رہا تھا. بہرحال جہاں تک میری ذاتی رائے ہے, حماد اظہر صاحب تو دیکھیں ایک دباؤ کا شکار بھی ہیں, پڑھے لکھے ہیں, بہترین سلجھے, ان کے لیے اچھا ہی ہوا خود ہی معاملہ ایسا بنا. یہ بڑا عہدہ ہے, پنجاب پاکستان کا 62% ہے. یہاں فسطائیت اور ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسے لوگ چاہیے جو آل شریف کی سیاست کا مقابلہ بھی کریں, ساتھ ساتھ معاملات کو بھی چلائیں اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیکھیں. تو اس کی بہت بڑی مثال ابھی سیالکوٹ میں عمر ڈار آپ کے سامنے, بڑی بہترین چوائس ہے. اس میں دھڑا بازی سیاست بھی, اندرونی سیاست بہت ہے, ٹانگیں ایک دوسرے کی لوگ بہت کھینچتے ہیں, یہ ہر پارٹی میں. تو اس لیے یہ بڑا ٹف معاملہ ہے. شیخ وقاص اکرم بھی بڑا اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے. تحریک انصاف میں اور بھی لوگ ہیں, مہر شرافت علی ہے, بہت سارے لوگ ہیں. خیر فیصلہ وہ خود ہی کریں گے. مزاحمتی سیاست البتہ احتجاجی سیاست یہ ایک ڈفرنٹ ہے. اس کے سٹائل, اس کے انداز, اس کے جو لوازمات ہیں وہ مختلف ہے. اس میں بہت سارے معاملات ہیں. اور حماد اظہر صاحب کا گلہ یہ بھی تھا کہ خان تک ان کی رسائی نہیں ہونے دی جا رہی تھی. ایک گروپ ہے جو سارے ڈیالہ جیل کے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے, خان کی ملاقات نہیں ہونے. اس میں بات کسی حد تک سچی بھی ہے. شہریار فریدی کا بھی یہی گلا تھا, جنید اکرم کا بھی گلا تھا, شیر افضل مروت کا بھی تک یہی گلا ہے کہ میری خان سے ملاقات نہیں ہونے دے رہی. 2-3 دفعہ کینسل ہوئی, بے شک وہ خان نے خود کی یا ان لوگوں نے کی, اب یہ نہیں پتہ, لیکن گروپ موجود ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ معاملات کو آگے بڑھنے نہیں دیتے. اب پنجاب میں اگر پرفارمنس دیکھیں تو اس وقت واقعی پرفارمنس بہت ڈاؤن ہے. جس طرح شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالا, اس نے جا کے لکی مروت میں ایک بہت بڑا جلسہ کر دیا خان کے نام پہ. اب وہ اعلان کر رہا ہے میں اسلام آباد کے جلسے کا NOC نہ ملا تو میں جلسہ یہاں کر دوں. ان لوگوں کو بھی چاہیے جو پنجاب میں کہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں. عوام کا مینڈیٹ ان کے پاس ہے. کل اگر آپ نے رات کو میرا لائیو شو دیکھا تو ہر بندے کی جس کی کال آ رہی تھی عوام میں سے, وہ یہی کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں احتجاجی سیاست کی طرف کیوں نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, ظلم و ستم ہے, سب کچھ ہے اپنی جگہ, لیکن اب چھوٹے چھوٹے اور معاملات بھی ہیں. مخصوص نشستوں کے معاملات بھی تھے حماد اظہر کے معاملے میں, جس میں وہ فیصل آباد سے ایک لسٹ جس میں خاتون کو شامل کرنے کا ان کے اوپر بڑا دباؤ تھا. اس کے خامن بھی فیصل آباد سے ہیں, وہ IPB میں لوگوں کو شامل ہونے کی کوشش کرتے رہے. بہرحال لیکن اچھا ہے, ٹیم کی تبدیلی میرے خیال میں بہتر ہے. آپ کو جمود طاری ہوتا ہے, کون کہاں کھڑا ہے, عوام کو نکال سکتا ہے, یہ سارے معاملات. اب یہ ساری میٹنگ زوم پر ہی ہوتی تھی, اب فیس ٹو فیس ہوا کریں گے. اچھا ہے, ٹیم میں اس تبدیلی کے انشاءاللہ مثبت اثرات نظر آئیں گے. اب ایک اور معاملہ عدلیہ کے حوالے سے جو عمران خان نے آج دوبارہ پیغام بھیجا کہ چیف جسٹس قاضی فائز, الیکشن کمشنر سردار سکندر سلطان راجہ اور چیف جسٹس عامر فاروق, یہ لندن پلان کا حصہ انہیں برطرف ہونا چاہیے. اور قاضی فائز اور عامر فاروق کو ہمارا کوئی کیس نہ سنے. تحریری طور پر یہ درخواست عدالت میں جان بوجھ کر انہوں نے وصول نہیں کی, لیکن اب علیمہ خانم صاحبہ نے کہا کہ یہ اب لازمی پہنچے گی. اور پتن کی دیکھیں رپورٹ آئی, سرور باری صاحب کہہ رہے ہیں جس حلقے کو اٹھائیں ایسے لگتا ہے یہ تو الیکشن ہے ہی نہیں, کچھ اور تھا.
یہ عوام کے منہ پر الٹے ہاتھ کا تمانچہ تھا حقیقی معنوں میں. قاضی فائز سردار سکندر سلطان رضا نے پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کی ہیں باخدا. آج القادر ٹرسٹ پہ جو قاضی نے حملہ کیا جس سماعت میں جو آپ کو پتہ ہے توشہ خانہ اس کی سماعت ملتوی ہوئی القادر کی, احمد وقاص جنجوعہ کی ضمانت منظور ہو چکی ہے, صرف مچلقوں پر دستخط رہتے ہیں, اور قاضی صاحب چھٹیوں میں دھاندلی پر بھی پردہ ڈالنے کے لیے مخصوص نشستوں کا کیس درخواست لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ان کی, لیکن یہ معاملات اپنی جگہ, لیکن جو آج انہوں نے کیا یہ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں کبھی نہیں میں نے دیکھا. یقین کریں, منال ریسٹورنٹ کا کیس تھا جو اراضی نیشنل پارک کو دی گئی, اس کیس وہ چل رہا تھا عدالت میں سپریم کورٹ میں, لیکن قاضی نے وہ تاریخ کا وہ بلنڈر مار دیا کہ بغض عمران کھل کر ان کے سامنے آیا. کیس اراضی سے متعلق, نیشنل پارک سے متعلق, منال ریسٹورنٹ سے متعلق, یہ ریمارکس دے رہا ہے القادر ٹرسٹ پر جو ٹرائل کورٹ میں کیس چل رہا ہے, خان کا کیس, اور یہ کیس اپنے بالکل اینڈ تک پہنچ چکا ہے اس وقت, کیونکہ اس میں کیس میں کچھ ہے نہیں, پیسے نہ ملک سے باہر گئے ہیں, نہ خان کے اکاؤنٹ میں, سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے رہے 13 ارب, اس کا سود بھی نہیں حکومت, بلکہ اب زیادہ ہو گیا, 14 ارب شاید ہو گیا, سود بھی مل چکا ہے. قاضی نے اس کیس میں اچانک واردات یہ کی کہ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان میں حکومت کے ذریعے آئیں, کسی کو فائدہ ملے. اب قاضی صاحب سے پوچھا جائے, آپ نے کیس نہ سنا, نہ آپ کے پاس آیا, نہ آپ کے پاس معلومات ہے, اور خود اپنی پچھلی سماعت میں کہہ چکا ہے کہ جو کیس چل رہا ہو اس کے علاوہ دوسرے کیس کی بات نہ کریں. ابھی خود دیکھیں, یہ صنم جاوید, عالیہ حمزہ, یہ لوگ جب رہا ہوتے ہیں, عام ایک پریکٹس ہے کہ عدالتی معاملات پر میڈیا میں یا کسی اور کیس پر ریمارکس نہیں دیتے, اور قاضی صاحب وہ چیف جسٹس ہو تم بھائی, 190 ملین پاؤنڈ کا لے کر کہہ رہے ہیں کسی کو فائدہ ملا. کیا عمران خان کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے؟ القادر ٹرسٹ کے عمران خان نے یونیورسٹی اپنے بچوں کے لیے بنائی, اپنے لیے بنائی, اپنے نام پہ رکھی, ایک ٹرسٹ تھا, اس میں قاضی صاحب بھی ٹرسٹ میں آ سکتے تھے. اس یونیورسٹی میں کوئی عمران خان نے منال ریسٹورنٹ نہیں بنایا, کوئی کارخانہ وہاں نہیں لگایا قاضی صاحب کے, لیکن یہ ریمارکس کس وجہ سے تھے کہ اس جج کو پیغام دیا ٹرائل کورٹ میں کہ سنو, اور اس نے سماعت ملتوی کر دی. یہ اسے پتہ ہے کہ یہ اس کے بعد ہائی کورٹ میں, ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں آ کے میں خود یہاں بینچ بناؤں گا اور فیصلہ کروں گا. انصاف کا یہ کھلواڑ, تحریک انصاف کو یقین کریں سپریم کورٹ کے باہر بیٹھ جانا چاہیے. یہ بدنما داغ ویسے تو وہ ججز ہٹانے کی کوشش کریں گے, لیکن سپریم کورٹ میں نے جا کے شور مچانا چاہیے. اب وہ اون علی کھوسا جو آپ کو پتہ ہے دل دل پاکستان والا گانا, اس کی پھر میں ایک بار بات کرنا چاہتا ہوں. بڑا زبردست بندہ ہے, میں اس کو بڑا پسند کرتا ہوں. اس نے دل دل پاکستان پہ بل بل پاکستان گایا, طاقتور شخص نے سن کے اسے بڑی تکلیف ہوئی جی کہ ملی نغمے کی پیروڈی کیوں بنائی, اور تم لوگوں نے ملک کی پیروڈی بنا دی ہے, لیکن اس نے حکم دے جاؤ اٹھا لو. وہ یوٹیوب سے اس کی ویڈیو بھی ڈیلیٹ کروائی. اب دیکھیں کامیڈی کرنے والے جو لوگ ہیں وہ تنزیہ انداز میں معاشرے کی, سوسائٹی کے حالات کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. اب جس بدبودار ماحول میں اس وقت حبس زدہ ماحول میں ہم رہ رہے ہیں, وہ ایسی باتیں کرتے ہیں لوگوں کے چہرے پر ہنسی آئے, تھوڑی دیر کے لوگ پریشانی بھول جاتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے. ماضی میں 50-50 آپ کو یاد ہوگا انور مقصود, معین اختر کا, بہت سارے پی ٹی وی پہ ایسے ڈرامے لگتے تھے, لیکن یہ شاعروں کو, ادیب کو, کامیڈی ونوں, لکھنے پڑھنے سب کو اٹھا کے مطلب ایک افغانستان بنا دیا. افغانستانی افغانستان. اب کسی کو مطلب وہ میں کہتا ہوں اتنا بڑا ٹیلنٹ ہے یہ لڑکا, یقین کریں اون علی کھوسا, اس بندے کا, اس کا دماغ اپنی اس کی کلاس ہے. اسے گھر سے اس طرح اغوا کرنا, 10 لوگ جا کے دروازہ توڑ کے 4 سال کی بچی کے سامنے گھسیٹ کے لے کے جانا. اور اب مزے کی اچھا بات ہے, میں اس کا کانٹینٹ دیکھ رہا, پھر ویڈیو لگی ہوئی ہے, اس نے پاک فوج میں انہیں سپورٹ کرنے کے لیے بڑا کام کیا, محب وطن آدمی ہے. لیکن یہ اتنے سینسٹیو ہو گئے معاملات کہ چھوٹی چھوٹی چیز پہ طاقتور بندے غصہ اٹھا کے لے جاؤ بھائی. وہ نون لیگ کے سینیٹر افغان عفنان علی مشاہد اللہ کا بیٹا, اس کی ٹویٹ مجھے نظر ہے کہ $500 ملین انٹرنیٹ سلو کرنے سے نقصان ہو گیا. انہیں سمجھ نہیں آ رہی, اٹھا لو یا فائر وال ہو گیا, پورا انٹرنیٹ ہی بند کر دو. سوشل میڈیا کو ڈیجیٹل ٹیررسٹ. اب سوشل میڈیا کو ہر صورت میں بند کرنے کے ابھی وائرلیس انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ایسوسی ایشن کا بیان سنیں. وہ کہہ رہا ہے کال سینٹر, ای کامرس, آن لائن, ورکنگ کلاس, الیکٹرانک سے متعلق جتنا کام ہے پاکستان سے بڑے پیمانے میں لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, صنعت کار, چھوٹے کاروبار سارے. تھوڑی سی عقل استعمال کریں, تھوڑی سی. یہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ پہ دنیا چل رہی ہے, یہ بینکس چل رہے ہیں, ایئرپورٹ چل رہے ہیں, اسپتال چل رہے ہیں, خرید و فروخت ہو رہی ہے, کھانے پینے کی چیز, ہر چیز آن لائن بزنس انٹرنیٹ پہ ہے. یہ انٹرنیٹ بند کر کے تو دنیا سے کٹ جائیں گے, پھر کروڑوں لوگ جو معاشی طور پر نقصان ہوگا. اور پاکستان کی معیشت کو دیکھیں, فائر وال کی وجہ سے $300 ملین کا نقصان ہے. راؤٹرز کی آج کی رپورٹ آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ و عقل کریں, یہ امریکہ سے $101 ملین افغانستان آپریشن کے لیے مانگتے رہے. یہ صرف فائر وال معیشت کو بچانے کے لیے $300 ملین سے یہاں سے بچا کے مفت کا آپریشن کر دیتے, انہیں ضرورت ہی نہ پڑتی. لیکن IMF وہ سارے مانیٹر کر رہے ہیں چیزیں, اور یہی چیزیں ان کے لیے نقصان ہو گئی ہے. لیکن جڑیں بٹھا رہے ہیں, بخدا جڑیں بٹھا رہے ہیں. آخر میں شرفت المروت نے اسلام آباد جلسے کا اعلان کیا. اس نے کہا جو NOC دے گا ٹھیک ہے, نہیں دیں گے اپنی جیب میں رکھیں, میں آپ خود کروں گا. اچھی بات ہے یہ. ایک طرف ملک میں دیکھیں بے روزگاری ریکارڈ پر ہے, مہنگائی ریکارڈ پر ہے, اب حکومت کے پاس نوکریاں, کاروبار نہیں ہے, سہولت نہیں ہے, نوجوان پہلے تنگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے میں اس طرح کے جلسے یا تو پھر یہ زر مبادلہ کے لیے, فری لانسنگ کے لیے لوگوں کے لیے کچھ کام بنائیں. انہوں نے الٹا فائر وال لگا کے معاملات بند کرنے ہیں. تو یہ اصل میں غداری یہ ہے ملک سے. یقین کریں قرضہ آپ کو پتہ ہے کتنا پہنچ چکا ہے, 70,000 ارب
پاکستان کا ہر شہری پہ 2.5 لاکھ کا قرضہ ہو چکا ہے. کیلکولیٹر لے کے ذرا حساب کریں, صرف جون کے مہینے میں حکومت 1000 ارب کا قرضہ لے چکی ہے. اور یہ ہم محب وطن کون ہیں ان کے نہیں؟ عمر فاروق, وہ توشہ خانہ کیس بنانے میں مدد دے رہا ہے, اسے حلال امتیاز دے رہے ہیں. اومنی گروپ کے اسکینڈل میں اسد مجید, وہ اسے دے رہے ہیں. جو نیب کے انہی لوگوں نے جنہوں نے کیس کیا ان کے سامنے اس کو ایوارڈ مل رہا ہے. پھر انجام ان کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آپ انجام آپ نے دیکھنا ہے تو آپ دیکھیں کراچی گورنر ہاؤس میں تقریب ہوئی, اسحاق ڈار تقریر کرنے آیا, لوگوں نے حکومت کی سرپرستی میں تقریر, لوگوں نے ناچ گانا سن کے کھانا کھا کے اس کو چور چور کے اتنے نعرے لگا کے بھاگ ہی گیا. تو مستقبل ان کا یہی ہے, انشاءاللہ انہوں نے ملک سے بھاگنا ہی ہے. اللہ ان کو ہدایت دے اور یقین کریں کہ ابھی وہ نواز شریف کی ایک ویڈیو نظر آئی 10 مہینوں میں, پتہ نہیں وہ چھلی کھاتے ہوئے, بس وہ تصویر لوگوں سے بنا لی. یہ لوگوں کو فیس کرنے کے قابل نہیں ہے. اللہ ان کو ان کے سہولتکاروں کو ہدایت دے, ظلم و جبر سے کام نہیں چلے گا. اپنا خیال رکھیں. اور میرا صابر شاکر صاحب سے انٹرویو ہے ابھی, اس کی میں نے بھی جلدی دی, ان کی وہ کال ہی آ رہی ہے, تو اس کے بعد انشاءاللہ وہ چیک کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.